بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العلي العظيم. درود شریف محبت کے ساتھ سب حضرات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآله وعزته وعزة كل مؤمن. صل على محمد وآله وصحبه صدر گرامی قدر واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، مختلف دینی، مذہبی، سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران، میرے لیے انتہائی باعث عزت اور باعث فخر بات ہے آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقہ میں مجھے آپ سے ملاقات کا اور گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں. اپنے فاضل
اور بڑے ہی اہل سنت کے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن مولانا عبید اللہ صاحب کا، جنہوں نے مجھے باضابطہ دعوت دے کر آپ حضرات سے ملاقات کا اور گفتگو کا شرف بخشا ہے۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔ یہاں پر سابق وزیر مملکت ملک عظمت خان صاحب تشریف فرما ہیں، جماعت اسلامی کے رہنما مولانا شاہ خالد صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد یوسف صاحب، ہماری جماعت کے ذمہ دار مولانا قاری اسلام الدین صاحب، سٹیج کے اوپر بڑی تعداد میں اور علماء کرام، بزرگان دین تشریف فرما ہیں۔ دراصل یہ پروگرام ایصال ثواب کی نیت سے تھا۔ 2 روز قبل گزرنے والا دن 22 جمادی الثانی، افضل البشری بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے بالا جو شخصیت ہے وہ ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وفات کی مناسبت سے، اور ساتھ ساتھ مولانا عبید اللہ صاحب کے والد گرامی قدر اور ان کے دادا جان حاجی غلام ربانی صاحب، حاجی نجم الدین صاحب، جن کا گزشتہ دنوں میں انتقال ہوا تھا، ان کی روحوں کو ثواب پہنچانے کے لیے مجھے آپ کو یہاں پر زحمت دی گئی۔ آپ نے نماز ظہر کے بعد سے لے کر اس وقت مغرب کا وقت ہونے والا ہے، ملک کے بڑے بڑے معروف قراء حضرات سے آپ نے قرآن پاک کی تلاوتیں سنی۔ یقیناً قراء حضرات نے قرآن پاک کی تلاوت کر کے آپ کے ایمان کی روشنی میں اضافہ کیا، آپ کے ایمان کو تازہ کیا، اور آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سن کر کے یقیناً آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا۔ حضرات علماء کرام، مولانا عبدالوحید جلالی صاحب، مولانا اسلام الدین صاحب اور ابھی مفتی نجیب اللہ صاحب نے آپ کی زبان میں بڑے مختصر وقت میں صدیق اکبر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ جہاں بھی نمبر آتا ہے پہلا نمبر صدیق اکبر کا آتا ہے، بعد میں کسی اور کا نمبر آتا ہے، پہلا نمبر صدیق اکبر کا آنا ہی تھا، اس لیے کہ نبی کے ہاتھ کے اوپر سب سے پہلے ہاتھ رکھنے والا اور سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھنے والا وہ صدیق اکبر ہے۔ یہیں سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے، یہی پہلا مسلمان ہے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، یہاں سے آغاز ہوا، اس نے کلمہ پڑھا، اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت کی صبح تک جتنے لوگ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے اس کی بنیاد صدیق اکبر ہوں گے۔
جہاں انہیں اسلام میں داخل ہونے کا ثواب ملے گا، وہیں پر جس نے بنیاد رکھی تھی، سب سے پہلے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا، نبی کا کلمہ پڑھا تھا، نبی کی تصدیق کی تھی، یہ سارے ثواب صدیق اکبر کی روح کو پہنچتے جائیں گے۔ وہ اتنی عظمتوں والا، رفعتوں والا، بلندیوں والا تھا کہ کائنات کے اندر نہ اس کی عظمتوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ رفعتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس کی بلندیوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ میں یوں آج یہ سمجھوں گا کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آیا، ایک عرصے کے بعد آپ کا نام سنا تھا، آپ کی زیارت ہو گئی، چونکہ وقت نہیں کہ میں کسی عنوان پہ تفصیلی کوئی گفتگو کر سکوں، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں کروں گا۔ میں یوں کہنا چاہوں گا، جیسے مولانا عبید اللہ صاحب، ان کے بھائی، ان کے خاندان، ان کے والد صاحب، دادا جان، ان کا انتقال ہوا، یہ غم زدہ ہو گئے۔ غم زدہ جب کوئی ہوتا ہے تو علاقے کے لوگ، برادری کے لوگ، خاندان کے لوگ، جماعت کے لوگ ان کے پاس آیا کرتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں، کوئی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے انہیں تسلی دیتا ہے، تشفی دیتا ہے، اور پھر یوں کہتا ہے فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا، یوں کہہ کر کے ان کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کسی کے جنازے میں بڑی تعداد میں لوگ آ جائیں تب بھی گھر والا کہتا ہے لوگوں نے ہمارے بزرگ کی جنازے میں اتنی بڑی تعداد میں شرکت کر کے ہمارے غم کو ہلکا کر دیا، تعزیت کے لیے بڑی تعداد میں آ جائیں تب بھی گھر والے کہتے ہیں فلاں کے آنے سے ہمارا غم ہلکا ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے یہ جملہ اس انداز میں کہنا چاہوں گا، جس انداز میں یہ خاندان غم زدہ ہوا تھا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے والد صاحب، دادا جان دنیا سے انتقال کر کے گئے، یہ غم زدہ ہو گئے، تو آپ انہیں حوصلہ دینے کے لیے، تسلی اور تشفی دینے کے لیے آپ ان کے پاس آ گئے۔ یہ وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی آیا تھا، جن کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ وقت آیا کہ چچا جان کی وفات ہو گئی، اہلیہ محترمہ کی وفات ہو گئی، بیٹے کی وفات ہو گئی، تھوڑا تھوڑا وقفہ گزرا، 3 موتیں ہو گئی۔ جیسے آپ غم زدہ ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی بھی غم زدہ ہو گئے۔ جب نبی غم زدہ ہو گئے تو میں نے ابھی بولا برادری والے، خاندان والے، رشتہ دار والے، علاقے والے آتے ہیں، آ کر کے تعزیت کرتے ہیں، غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ نہ نبی کے برابر کا کوئی ہے، نہ نبی سے بڑا کوئی ہے، غم زدہ نبی ہے، کون نبی کا غم ہلکا کرے؟ نبی اس حالت میں تھا تو نبی کا غم ہلکا کرنے کے لیے رب نے جبریل سے کہا جبریل لبیک یا جلیل، فرمایا آسمانوں سے اتر کر کے زمین کے اوپر چلا جا، میرے محبوب محمد کو فرش سے اٹھا کر عرش کے اوپر لے آ، میں اسے اپنے سامنے بٹھا کر کے اس سے تعزیت کر کے اس کا غم ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ انتہائی واجب الاحترام، وقت نہیں نہ میں نے واقعہ بیان کرنا ہے، میں نے اشارتاً کہہ دیا۔ وہ ایک رات تھی جس رات میں پیغمبر آرام فرما رہے تھے، جبریل کو کہا کہ میرے حکم سے جا کر کے پیغمبر کو بیدار کر دو۔ جبریل آئے، انہوں نے آ کر کے پیغمبر کو بیدار کر دیا۔ وہ ایک رات ہے جب رب کے حکم سے جبریل نے پیغمبر کو آ کر کے بیدار کیا تھا، اور ایک دوسری رات ہے، وہ بھی بڑی تاریخی رات ہے، جب اللہ کے پیغمبر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانا چاہتے تھے، اور نبی کے گھر کا اس دور کے کافروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، نبی نے نکل کر کے جانا تھا، تو رب نے پیغمبر کو حکم دیا، فرمایا میرے حبیب بستر علی کے سپرد کر دیں، خود صدیق کے دروازے پہ چلے جائیں۔
صدیق نیند کی حالت میں ہوگا، آپ جا کر کے صدیق کو جگا دیں۔ معراج والی رات نبی نیند کی حالت میں تھا تو جبریل نے آ کر کے جگایا تھا۔ ہجرت والی رات صدیق نیند میں تھا تو پیغمبر نے آ کر کے صدیق کو جگایا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں ذرا، جس کے دروازے کے اوپر کائنات آتی تھی، جس کے دروازے کے اوپر جبریل آ کر کے سلام پیش کیا کرتا تھا، آج وہ پیغمبر صدیق کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جب دروازے کے اوپر جا کر کے پیغمبر نے یوں ہاتھ مارا تھا، جب ہاتھ مارا تھا تو صدیق اکبر تیز قدموں سے چل کر کے آئے، دروازے کو کھول دیا اور کھول کر کے یوں کہا، اللہ کے رسول، رات کے وقت آپ کے دشمن بھی ہیں، حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، رات کے وقت آپ اکیلے آ گئے، مجھے حکم فرماتے میں سر کے بل چل کر کے آ جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو بکر میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے رب نے تیرے دروازے پہ بھیج دیا۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرا جملہ میں کہہ رہا تھا کہ پیغمبر کا غم ہلکا کرنے کے لیے جبریل کو بھیجا، نبی کو فرش سے اٹھایا، عرش کے اوپر پہنچایا۔ علماء کرام موجود ہیں، کہاں تک چلے گئے وہ بھی وقت نہیں ہے کہ مسجد اقصی، انبیاء کی ملاقات، امامت، نماز، خطاب، سارے کیا مزہ ہوگا۔ یارو آج میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے خطاب کر رہا ہوں، آپ سماعت کر رہے ہیں، وہ کیا منظر ہوگا جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی خطاب کر رہے ہوں گے اور نبی ہی سماعت کرنے والے ہوں گے، پھر سارے نبی سامنے بیٹھے ہوں گے، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء وہاں خطاب فرما رہے ہوں گے۔ مزے کا عالم کیا ہوگا؟ میں جملہ یوں کہنا چاہتا ہوں کہ یوں کیا گیا۔ ابھی میں دن کو جب یہاں پر آیا تو روڈ کے اوپر جماعت کے کارکنوں نے، آپ سمیت علماء کرام نے، یہاں کے ذمہ داروں نے استقبال کیا، پھولوں کی پتیے میرے اوپر نشاور کی۔ ابھی میں آیا تو یہاں پر بھی میرے گلے میں ہاتھ ڈال دیا گیا، پھولوں کی پتیے، اور معززین علاقہ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے نظر آئے۔ تو میرا یہ تجربہ ہے کہ لمبا سفر کر کے جب آتے ہیں، سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، جب بزرگوں کو کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں، عمائدین علاقہ کو کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں، شوائی وزیروں کو کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں، ایمانداری سے تھکاوٹ اتر جایا کرتی ہے۔ یہ بھی غم اور تھکاوٹ کو ہلکا کرنے کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے۔ نبی غم زدہ تھا تو رب نے نبیوں کو قطاروں میں کھڑا کر کے کہا، میرا محبوب آ رہا ہے، استقبال کرو، میں اس کا غم یوں بھی ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چونکہ وفات کی موقع ہے، میں اسی لیے اسی عنوان پہ، جب وقت بھی کم ہے، میں اسی عنوان پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ وہاں پر خطابات ہو گئے، استقبال ہو گیا، آپ نے میرا استقبال کر لیا، نبی کا استقبال یارو نبیوں نے کر لیا، خطاب نبیوں کے ہو گئے، پھر وہاں سے چلے سدرۃ المنتہا، قرآن بھی کہتا ہے انتہا ہو گئی۔ کہاں تک چلے گئے؟ جہاں جبریل ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو گیا، حضور نے فرمایا جبریل آگے چل، کہا میری بس ہو گئی ہے، میں نے آگے قدم بڑھایا، تجلیات و انوارات اس قدر ہیں، میرے پر چل جائے گے، میں آگے نہیں جا سکتا، اس لیے آگے آپ کا مقام ہے، آپ تشریف لے جائے۔ اور میں جملہ آج کے دن کی مناسبت سے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، جس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ پیغمبر کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے وقف کیا تھا، آج ان کا آخری بیٹا ابن امیر شریعت سید عطا المحمد شاہ بخاری کا آج ملتان میں جنازہ ہوا ہے، آج ان کا جنازہ پڑا ہوا تھا۔ میں جملہ عطا اللہ شاہ بخاری کا سنا رہا ہوں، انہوں نے ایک موقع کے اوپر پیغمبر سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یوں جملہ بولا،
نہ تھا کہ جبریل سدرہ پہ رک گیا تھا۔ اگر میں عطا اللہ شاہ بخاری ہوتا تو میں نے رکنا نہیں تھا، میں نے کہہ دینا تھا کہ پروانے کا کام شمع پہ جلنا ہوا کرتا ہے، اور یہ موقع روز روز نہیں آیا کرتے، یہ کبھی کبھی موقع آیا کرتے ہیں۔ میں نے جلنے کا وعدہ کر لینا تھا، میں نے پیغمبر سے جدائی برداشت نہیں کرنا تھی۔ انتہائی واجب الاحترام۔ اب پھر میں دیکھ رہا ہوں وقت نہیں ہے، ادھر اگلی نماز کی اذان ہونے والی ہے، مجھے اس کا بھی احساس ہے، عنوانوں کا بھی احساس ہے کہ پیغمبر کو لے گئے کہاں چلے گئے۔ قرآن پاک نے کہا ثم دنا فتدلّا کان قاب قوسین او ادنیٰ۔ خدا مصطفیٰ یوں ہو گئے جیسے دو کمانے آپس میں مل جائیں، یوں آپس میں برابر ہو گئے۔ مگر عقیدہ یہ یاد رکھنا، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، بھلے برابر بیٹھ کے ہیں، اس نے بلایا ہے، یہ کیا ہے، اس نے کچھ دینے کے لیے بلایا ہے، یہ کچھ لینے کے لیے گیا ہے، اس لیے عقیدہ اپنی جگہ پہ رہے گا۔ یہ کر کے ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا دیا اور جنت کی نعمتیں حضور کے دامن میں ڈال دی، اور جب یہ ساری نعمتیں مل گئی، جو غم لے کر کے گئے تھے واپس آئے تو غم بھولے ہوئے تھے، نئے سوالات تھے اور نئے جوابات تھے۔ انتہائی واجب الاحترام وہ پیغمبر جس کے قدموں میں رہ کر کے صدیق اکبر نے تربیت حاصل کی، نبی کی صحبت میں رہے۔ ابھی آپ کے ہاں قراء حضرات قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، میں ساتھ ہی بیٹھا ہوا ان آوازوں کو سن کر کے محسوس ہو رہا تھا، اور میں تصورات کی دنیا میں یقیناً جب قراء حضرات آج کے دور کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مزہ آ رہا تھا، مجھے بھی آپ کو بھی مزہ آ رہا تھا۔ آپ تصور کریں ذرا اس قرآن کی تلاوت جب پیغمبر کرتے ہوں گے اور سامنے صحابہ بیٹھے ہوتے ہوں گے، پیغمبر کا عالم کیا ہوتا ہوگا اور صحابہ کے مزے کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ ہم آج کے دور میں صدیوں کے بعد آج کے دور کے قاریوں کی زبان سے اسی قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں جو قرآن پاک پیغمبر کے اوپر نازل ہوا۔ جب وہ تلاوت کرتے ہوں گے، یہی تو وجہ تھی اس دور کے بڑے بڑے کافر نئے لوگوں کو کہا کرتے تھے ادھر سے گزر کر کے نہیں جانا، جدھر پیغمبر تشریف فرما ہے کیوں نہیں جانا۔ ان کا عقیدہ تھا پیغمبر کی زبان سے نکلنے والی قرآن کی تلاوت کی آواز جس کے کان میں پڑ جاتی ہے وہ نبی کا کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ تھے صرف قرآن کی تلاوت سنتے تھے، نبی کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس نے شروع میں پیغمبر سے دوستی لگائی، پھر پیغمبر کا کلمہ پڑھا، پھر پیغمبر کی صحبت میں رہ کر کے ایسے فنا پھر رسول ہو گئے۔ ابھی مفتی صاحب پشتوں میں آپ کو آخری وقت کے لمحات بیان کر رہے تھے کہ جو عادتیں نبی کی تھی وہی عادتیں صدیق اکبر کی بن گئی تھی، یہاں تک کہ جو لباس نبی کو پسند تھا وہی لباس صدیق اکبر کو پسند تھا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے صدیق نے ایک موقع کے اوپر یوں کہہ دیا، اللہ میری خواہش یہ ہے کوئی مجھے ایسا لمحہ کوئی ایسا وقت بھی دے کہ بس پیغمبر ہو اور ابو بکر ہو، آنکھ میری ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو۔ ابو بکر تو کب سے دیکھ رہا ہے؟ کہا جب حرم میں جاتے ہیں وہاں تو باقی صحابہ بھی دیکھتے ہیں، بدر احد حنین خندق میں بھی دیکھتا ہوں، صحابہ بھی دیکھتے ہیں،
میرا اعزاز کوئی ایسا بن جائے کہ بس آنکھ میری ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، کوئی تیسرا دیکھنے والا نہ ہو۔ رب نے کہا صدیق تیری خواہش کو میں پورا کروں گا۔ ہجرت والی رات نبی صدیق کو لے کر کے جب غار ثور پہ چلے گئے اور غار کی بلندیوں پہ چلے گئے، آج میں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے غار ثور کو چڑھ کر کے دیکھا ہوگا، صدییں گزرنے کے باوجود آج بھی اس کے اندر 2 جائے نماز بچھے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے، میں نے دیکھے ہیں۔ وہ جائے نماز بتلاتے ہیں یہاں ایک نبی آیا تھا، ایک اس کے ساتھ صدیق آیا تھا۔ آج بھی وہی 2 جائے نماز بچھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس غار میں جس انداز میں جملہ محبت کے انداز میں یوں کہنا چاہوں گا، میرے اور آپ کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ یہ حضرات سٹیج کے اوپر تشریف فرما ہیں، میرے ان کے درمیان میں فاصلے ہیں، قربتوں کے باوجود سٹیج پہ بھی فاصلہ ہے، میرے آپ کے درمیان میں بھی فاصلہ ہے، لیکن صدیق اکبر اور نبی میں فاصلے ختم ہو گئے جب صدیق نے نبی کو اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں ذرا مزے کا عالم کیا ہوگا۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ میں کئی سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں، تعارف کروایا جاتا ہے، مجھے بتایا گیا مولانا غلام ربانی صاحب اور دوسرے بزرگ مولانا نجم الدین صاحب، ان کا تذکرہ مجھے بتایا کہ ساری زندگی تبلیغ میں گزری، ملک میں نہیں باہر کی دنیا میں پھر کر کے اس نبی کا پیغام دنیا میں پہنچایا۔ مجھے یہ سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ پہاڑ آپ نے مکے میں بھی دیکھے ہوگے، یارو وہ بھی پہاڑ ہی ہوگا جس پہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی نے خطاب کیا ہوگا۔ جب نبی نے خطاب کیا ہوگا، آج میں خطاب کر رہا ہوں، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے۔ جب نبی نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کے خطاب کیا تھا تو نبی کے جسم کے اوپر تو پتھروں کی بارش ہو گئی تھی، آج پھولوں کی بارش ہوتی ہے۔ نبی کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، نبی کا جسم زخمی خون آلود ہو گیا تھا، بے ہوش ہو گئے تھے۔ ہوش میں آ کر کے پیغمبر نے پتھر مارنے والوں سے کہا تھا، مجھے پتھر مارنے والوں کوئی اور بھی مار سکتے ہو تو جتنا زور ہے تم میں پتھر مار لو، تم پتھر مارتے مارتے تھک جاؤ گے، محمد پتھر کھاتے کھاتے نہیں تھکے گا۔ یہ پیغمبر نے اس وقت کہا۔ میں جملہ جماعت کی مناسبت سے، یہاں میری جماعت کے کارکن ذمہ داران ہوں گے، مجھے یہاں بتا رہے تھے کبھی حالات یہاں کے مشکل ترین ہوا کرتے تھے، بڑی پابندیاں ہوا کرتی تھی، یوں پروگرام نہیں ہو سکتے تھے، پروگرام کے بعد پہ چھپنا ہوا کرتا تھا، کیسے نکلنا ہوا کرتا تھا، وقت کی بات ہے۔ آج حالات بدلے، انما العسر یسرا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تنگی کے بعد آسانی آنی ہے، عسر کے بعد یسر آنا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، رات کے بعد دن نے آنا ہے، صبح کا طلوع ہونا ضروری ہوا کرتا ہے۔ جیسے پیغمبر نے مار کھائی، پیغمبر نے میدان نہیں چھوڑا تھا، صحابہ نے مار کھائی، صحابہ نے میدان نہیں چھوڑا تھا، صحابہ کے در کے چوکیدار کہلانے والے صحابہ کے سپاہیوں نے 14 صدیوں کے بعد مولانا حق نواز، مولانا عیسار القاسمی، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، مولانا اعظم طارق، علامہ علی شیر حیدری، عبدالغفور ندیم، شمس الرحمن معاویہ، 10,000 ہمارے کارکنوں نے عظمت اصحاب رسول کے ناموس کے تحفظ کے لیے گردنوں کو کٹوا دیا، سینوں کو گلیوں سے گولیوں سے چھلی کروا دیا، ہاتھ میں ہتھ کڑی، پاؤں میں بیڑی پہن لی، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا کر کے سال ہا سال جیلوں میں گزار دیے، تختہ اعدام کے اوپر لٹک کے
मगर उन्होंने कहा सब कुछ होगा, अज़मत असहाब रसूल के उन्वान के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकेगा। वो दिन गुजर गया, आज का दिन आ गया। ये माहौल आज आजादी के साथ हम वीर में बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, आप समाप्त कर रहे हैं। मैं आपकी मौजूदगी में कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म किया, जबर किया, बर्बरियत का मुजाहरा किया, हमारे खिलाफ ऐसे जालिमाना कानून बनाए गए जिसकी वजह से चाहा था इनकी आवाज दब जाए। अल्लाह तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिन्होंने हमारी आवाज को दबाना चाहा था, आज उनकी आवाज दबी हुई आपको नजर आती है। हम आज भी और कल भी और आने वाले कल को भी इंशाअल्लाह अज़मत असहाब रसूल का परचम लहराते नजर आएंगे। बस मैं 2-3 मिनट में मेरा जुमला, कुछ लोग हमारी तरफ निस्बत करते हैं इस जमात ने फिरका वारियत फैला दी मुल्क में, सादगी से इल्म ना होने की वजह से कह देते हैं फिरका वारियत इनकी वजह से फैली। मैं आपके सामने कह रहा हूं, मुझे मुल्क के कई हुक्मरानों से, कई वजीर आजमों से मुलाकातों के मौके मिले। प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर हमने बात की, कहा देवबंदी बरेलवी आले हदीस तमाम उलमाए किराम को तवज्जो से, आप जरा खामोश नहीं, आप बंद 2-3 मिनट में मेरी जरूरी बात है। मैं आपके इल्म में लाने के लिए वज़राए आज़म से, गवर्नरों से, सूबों के वजीर आला की मौजूदगी में गवर्नमेंट के जिम्मेदारों के सामने मैंने कहा, मेरी साहब के क़ियादत ने कहा कि देवबंदी बरेलवी आले हदीस तमाम उलमा को बुलवाओ, शिये को भी बिठाओ, हमें भी बिठाओ, फिर इन उलमा से पूछो फिरका वारियत किसको कहते हैं, फिरका वारियत की तारीफ क्या है। अगर वो उलमाए किराम बतलाए फिरका वारियत ये है और हम उसकी सद में है कि हमने फिरका वारियत की बुनियाद रखी है, मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी ने कहा, मौलाना आज़म तारक ने कहा, मैंने कई जगहों